بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ پچھلی ویڈیو اجمیوں پر حج کی پابندی میں کچھ باتیں کی تھیں، اس پر تفصیلاً اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں۔ سعودی حکمرانوں پر روشن خیالی کا بھوت پوری طرح سوار ہے۔ وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے مغرب خوش ہو، چاہے مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں۔ ان کی زیادہ تر توجہ خواتین کو آزادی دینے پر ہے، جو کہ مغرب کا ایجنڈا ہے کہ خواتین جتنی آزاد ہوں گی معاشرے میں اتنی ہی زیادہ بگاڑ آئے گا۔ پہلے انہوں نے خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت دی، پھر اس کے بعد حرم شریف کے دروازوں پہ خواتین مکمل عبایا میں ہوتی تھیں، جو آنے والی خواتین کی تلاشی لیتی تھیں، ان کے پرس وغیرہ چیک کرتی تھیں۔ اب ان خواتین کو پولیس کا لباس پہنا دیا گیا ہے اور وہ پولیس کا لباس پہن کر اب وہ حرم شریف کے دروازوں پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اس سال انہوں نے تنہا خاتون کو حج کرنے کی اجازت دے دی ہے کہ خاتون چاہے تو اکیلی بھی حج کر سکتی ہے، کسی محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی حکومت کے اندر تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ یہ ہوا کہ حرم نبوی میں گزشتہ دنوں فجر کی نماز 45 منٹ لیٹ ہو گئی۔ صبح فجر کی نماز حرم نبوی کے سینئر ترین امام شیخ علی الحذیفی کو پڑھانی تھی، لیکن انہوں نے رات ہی کو انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ صبح فجر کے وقت دستیاب نہیں ہوں گے۔ انتظامیہ نے متبادل امام کا انتظام نہیں کیا اور نمازی انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ دن کی روشنی چڑھ گئی، لیکن نمازی انتظار کرتے رہے، امام صاحب کا کچھ پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو رات ہی کو انتظامیہ کو مطلع کر دیا تھا۔ ہنگامی طور پہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ نمازیوں کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ہنگامی طور پہ مدینہ منورہ میں موجود مسجد نبوی کے جونیئر ترین امام الشیخ احمد طالب حمید بن مظفر خان موجود تھے، جن کو ہنگامی طور پہ بلایا گیا اور اس طرح فجر کی نماز ادا کی گئی۔ عرب میڈیا نے اس کو حادثہ الفجر کا نام دیا ہے کہ یہ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ہوا۔ حرمین شریفین کے انتظامیہ کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے فوری طور پر حرم نبوی کے ڈائریکٹر اور سیکرٹری کو فارغ کر دیا اور انہوں نے ہر فرض نماز کے لیے 2 امام اور 3 مؤذن تعینات کرنے کا حکم دیا کہ ہر وقت ہر نماز کے وقت 2 امام اور 3 مؤذن وہاں موجود رہیں گے۔ حرم کعبہ میں نماز ادا کرنے کے لیے کوئی آسان نہیں ہے۔ حرم کعبہ میں نماز ادا کرنا، اس کے لیے باقاعدہ سعودی گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ایپ متعارف کرائی ہوئی ہے، اس پہ نماز پڑھنے کے خواہش مند اپنا نام اور اقامہ نمبر ڈالتے ہیں اور اس طرح ان کا نام اور اقامہ نمبر ڈالنے کے بعد پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور پھر ان کو کسی بھی ایک نماز کے لیے 3 گھنٹے کا ٹائم مل جاتا ہے کسی بھی دن، کہ آپ اس تاریخ کو اس دن 3 گھنٹے کے لیے حرم کعبہ میں جائیں گے اور نماز ادا کریں گے۔ ہمارے ایک کزن وہاں سروس کرتے ہیں، انہوں نے 1 سال قبل اپنا نام اور اقامہ نمبر ڈالا تھا، ان کا نمبر 1 سال کے بعد آیا، 3 گھنٹے کی ان کو اجازت ملی ایک نماز پڑھنے کی۔ اس میں عمرہ آپ ادا نہیں کر سکتے، صرف نماز پڑھیں اور فوراً حرم شریف سے باہر آ جائیں۔ اگر 3 گھنٹے سے زیادہ وقت لگایا تو جرمانہ ہوگا۔ اللہ کی پناہ، مسلمانوں پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب حرم کعبہ میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑے گا اور پھر اجازت لے کر اندر جانا ہوگا اور صرف ایک نماز ادا کر کے فوراً ہی واپس باہر آ جانا ہوگا، اور اگر دیر ہوئی تو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ جہاں تک 2021 کے حج کا تعلق ہے، سعودی عرب نے غیر ملکیوں پر یعنی اجمیوں پہ پابندی لگا دی کہ وہ سعودی عرب میں نہیں آ سکتے کرونا کی وجہ سے، یعنی کرونا کی آڑ لے کر، اور انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی ورکرز حج کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک دھوکہ ہی ہے کیونکہ غیر ملکی ورکرز کو پہلے حج کرنے کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے اور ان کو 500 روپے سے لے کے 3500 روپے ریال اجازت نامے کے ساتھ سعودی گورنمنٹ کو دینے ہوتے ہیں۔ 500 ریال دینے میں ان کو صرف اجازت ملتی ہے کہ وہ حج کر سکتے ہیں اور 3500 روپے میں ان کو خیمہ و کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے، یعنی جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اب وہاں پہ اگر فیملی کے ساتھ مقیم ہیں تو لوگ
بہت زیادہ ان کو اخراجات پڑ جاتے ہیں، اس لیے لوگ حج کرنے کو اوائڈ کرتے ہیں اور گھر ہی میں چھٹیاں گزارتے ہیں، کیونکہ اگر 4-5 ممبر ہیں تو یہ 25-30 ہزار ریال بن جاتے ہیں جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کعبہ شریف کے باہر کے جو ورکر ہیں وہ 5 سال میں ایک دفعہ حج کر سکتے ہیں، ان کو 5 سال میں ایک دفعہ حج کرنے کی اجازت ہے، اور وہ اجازت لے کے مکہ شریف میں داخل ہوں گے۔ اس کے لیے انتہائی سخت چیک پوسٹیں بنائی جاتی ہیں اور دوسرے شہروں سے آنے والوں کے لیے انتہائی سخت چیکنگ ہوتی ہے کہ کہیں کوئی چھپ چھپا کے تو حج کرنے کے لیے نہیں آ رہا، اور اگر کوئی چھپ کر آ رہا ہوتا ہے تو اس کا اقامہ ضبط کر لیا جاتا ہے اور اس کو جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ آخر میں ہم یہ کہیں گے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو سارے مسلمان ملک مل کر اپنی ایک مشترکہ کمیٹی یا فوج بنا کے ان دونوں مقدس شہروں کو اپنے کنٹرول میں لے لیں اور اس کو اسی طرح چلائیں جس طرح عیسائیوں کا ویٹیکن سٹی چلتا ہے، کہ وہ ایک آزاد حکومت کے طور پہ رہے، اس پہ کسی حکومت کا کنٹرول نہ ہو، کیونکہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ تو مسلمانوں کو اب بغیر اس کے گھسنے نہیں دے گی، اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ زمانہ آخرت میں حج کے اوپر پابندی ہو جائے گی اور حج رک جائے گا۔ اور کفار کی بھی کوشش یہی تھی کہ 25-30 لاکھ افراد جو ہر سال حج پہ آتے تھے، مسلمان والہانہ دیوانگی کے انداز میں ان کو کسی طرح کنٹرول کیا جائے، جو وہ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کرونا کے ذریعے اس کو کنٹرول کر لیا ہے، اور سعودی حکمراں اپنے غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پہ چلتے ہیں، اس لیے انہوں نے کرونا کو آڑ بنا کر حج کے اوپر پابندی لگا کر خانہ کعبہ کو ویران کر دیا، مسجد نبوی اور مدینہ شریف کو ویران کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی یہی ہے کہ زمانہ آخرت میں مدینہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس میں آبادی بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سعودی حکمرانوں سے جلد نجات دلائے، تاکہ ہر مسلمان وہاں والہانہ انداز میں، دیوانگی کے انداز میں، جس طرح ہر سال حج کرنے جاتے تھے اسی طرح حج کرنے جائیں۔ ہماری باتیں اگر اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور اپنے کمنٹ ضرور دیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔